اب مسئلہ یہی تو ہے کہ ہم ہر مشقت کو عذر سے تعبیر کرتے ہیں. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی مشقت ہوگی وہ ہمارا شرعی عذر ہوگا، اور پھر ہم اس شرعی عذر کہہ کر ہم شریعت کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں نا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اب وہ صبح اٹھا، اس کے اوپر غسل فرض تھا، خواب دیکھ لیا، یا پھر جو ہے وہ شادی شدہ ہے، غسل فرض تھا اس کے اوپر، صحیح. اب گھر کے اندر صرف ٹھنڈا پانی، گرم پانی نہیں، نہ اس کے گھر میں گیزر ہے. چلو گیزر ہے تو گیس نہیں آ رہی، صحیح، چولہا وغیرہ کچھ بھی نہیں چل رہا، بس گرم پانی اب ہو نہیں سکتا. اب ہم کیا سمجھتے ہیں، جو عام طور پہ لوگ خود ہی جو ہے وہ مسئلہ نکالتے ہیں، خود ہی اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں اور خود ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھنڈا پانی ہے، سردی بہت ہے، مشقت بہت ہے، شریعت نے آسانی رکھی ہے، فلہٰذا اب ہم جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنا ہمارے لیے جائز ہے. مسئلہ نکال لیا، فتویٰ دے دیا، خود عمل کرنا شروع کر دیں گے. بھئی اب ہم جو ہے وہ تیمم کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے، اور تیمم کر کے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر مشقت کیا ہے، عذر ہے، اور اس کو عذر بنا کے ہم شریعت کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ کیا. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ اب یہ بھی تو دیکھنا شریعت اصل میں شریعت کیا کہتی ہے. دیکھو شریعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے بارے میں کیا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اسبغ الوضوء، کہ جو بندہ مکمل طور پہ صحیح طریقے سے وضو کرے، برد شدید، سخت سردی کے اندر، جو اگرچہ یہ حدیث جو ہے وہ وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں نہیں ہے، صحیح، لیکن آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. فی البرد الشدید، سخت سردی کے اندر، کان لہو من الاجر کفلان، اس کو ڈبل اجر ملے گا. ڈبل اجر کس چیز کا؟ ایک تو وضو کرنے کا، اور دوسرا مشقت کا. شریعت نے مشقت پر اجر رکھا ہے، صحیح، اور ہر مشقت عذر نہیں ہوتی. اب نہانے کے متعلق شرعی مسئلہ کیا، اب وہ ذرا سمجھو ذرا. دیکھو اگر کوئی بندہ مطلب اتنی سخت سردی ہو، ٹھنڈا پانی پیو، اور اس بندے کو یقین ہو کہ اگر وہ اس پانی سے نہا لیا تو اب یہ بیمار ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، کیا ہو، یقین ہو. صرف اندیشے سے کام نہیں چلے گا کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خیال آ رہا ہے، مجھے وہم ہے. اس کو غالب گمان ہو، اس کو یقین ہو کہ اگر یہ بندہ، اگر میں نہاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، صحیح. یا پھر کوئی بندہ بیمار ہے، صحیح، اور اس کو کہا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو اور بیمار ہو جاؤ گے، ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو. تو اب یہ دونوں بندے یہ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہائیں گے، یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، صحیح. لیکن اگر ایک بندہ ہے، اس کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے، گھر میں چولہا وغیرہ ہے، چولہے کے اوپر ٹھنڈا پانی گرم وغیرہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ ٹھنڈا پانی تو ہے، اگرچہ گرم پانی نہیں ہے، لیکن بندہ خود کو گرم کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کمبل وغیرہ موجود ہے، یہ بندہ جلدی سے نہانے کے لیے جائے، 2 منٹ کے اندر بس غسل کے فرائض ادا کر لے. بہت ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، 2 منٹ کے اندر غسل کے فٹک سے فرائض مکمل کرے، جلدی سے جو ہے وہ تولیے سے بدن پہنچے، پورا سکھا لے اپنے آپ کو، فوراً کمبل کے اندر جا کے 5 منٹ کے لیے لیٹ جائے، 5-10 منٹ کے لیے لیٹ جائے، یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، صحیح. اب بیمار نہیں ہو گئی، اب بیمار گرم ہو گیا نا، جسم کا ٹیمپریچر فوراً دوبارہ نارمل ہو گیا. یا پھر ایک طریقہ ہے جو کبھی کبھار جو ہے نا میں نے بھی اختیار کیا ہوا یہ طریقہ نا، اور واقعتاً بڑا مفید ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سردی لگ رہی ہے اور گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، تو بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو گرم کرے. کس طرح؟ اب یہ خون کا جو دورانی ہے نا، یہ جب تیز ہوتا ہے نا، تیز، تو جسم ہماری باڈی گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، صحیح. جب باڈی گرم ہوتی ہے تو عام طور پہ پسینہ بھی ہمیں اسی وجہ سے آتا ہے، ہماری باڈی گرم ہوتی ہے، صحیح. تو اپنے باڈی کو گرم کرنا ہے. کس طرح؟ یا تو کارڈیو ایکسرسائز کر لو، جیسے کہ مثال دے رہا ہوں، آپ پش اپ وغیرہ لگاؤ، صحیح. آپ تیز جو ہے وہ یعنی کہ کودنا شروع کر دو، 3-4 منٹ 5 منٹ تک کرو گے، آپ کا جسم پورا گرم ہو جائے گا. 2 منٹ کے اندر ٹھنڈا پانی سے نہاؤ، دوبارہ کمبل میں چلے جاؤ، سردی نہیں لگے گی آپ کو، نارمل آپ کا جو ہے سمجھ لو دوبارہ نارمل ہو جائے گا. تو یعنی کہ شریعت نے تیمم کرنے کا جو حکم ہے نا، تیمم کرنے کا حکم،
یہ کس بندے کو دیا؟ یہ اس بندے کو دیا ہے کہ جس کے پاس پانی کو گرم کرنے کے کوئی اسباب نہ ہو. صحیح. اور یہ بندہ اگر نہائے گا تو یقین ہے کہ بیمار ہو جائے گا. صحیح. یا پھر بیمار ہے تو بیماری بڑھ جائے گی. خود کو یقین ہے یا پھر ڈاکٹر نے کہا ہے. اب اس صورت کے اندر یہ بندہ تیمم کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ایسا کوئی یقین، یعنی کہ کوئی یقین کی صورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر نے، کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی آپ بیمار ہو جاؤ گے، اس کے پاس اسباب بھی سارے موجود ہیں، یعنی کہ پانی گرم کرنے کے اسباب ہیں، یا پھر خود کو گرم کرنے کے، جیسے کہ میں نے کہا کہ دوڑ لے، تھوڑا جاگنگ وغیرہ کر لے، کود لے، تھوڑا ڈش وغیرہ مار لے، پش اپ وغیرہ مار لے، صحیح، خود گرم ہو جائے گا، ٹھنڈے پانی سے نہا لے، فوراً کمبل کے اندر چلے گئے. صحیح. اس کے بعد اسباب وغیرہ موجود ہیں. تو اب یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ تیمم کرے گا. اس بندے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہانا واجب ہے، ضروری ہے. نہانا اس کے لیے واجب ہے، غسل کرنا ضروری ہے. تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نہ ہی یہ پاک ہوگا. تو اب ہر مشقت کو عذر نہیں سمجھو. صحیح. جیسے میں نے حدیث سنائی ہے کہ جو بندہ مکمل وضو، صحیح طریقے سے وضو کرے سخت سردی کے اندر، کانا لہو من الاجر کے فلان، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک وضو کرنے کا، ایک مشقت کا. شریعت نے مشقت کے اوپر اجر رکھا ہے. صحیح. مشقت کے اوپر اجر ملتا ہے. اب یہ بندہ اتنی مشقت اختیار کر رہا ہے نا، ٹھنڈے پانی سے بھی نہا رہا ہے، صحیح، اپنا آپ کو گرم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، مشقت اختیار کر رہا ہے نا اب یہ بندہ. اب جب مشقت اختیار کر رہا ہے، شریعت نے اس پر بھی اجر رکھا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، مثال کے طور پر بائک کی چابی ہے، ٹھیک، اب وہ مثال کے طور پہ اس جیب میں رکھی ہے، میری یہ والی جیب میں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یار بائک کی چابی یہاں پہ رکھی ہوئی. اب میں نے ہاتھ مارا ادھر نا، تو مجھے کہا بائک کی چابی کہاں چلی گئی. اچانک میں تھوڑا ٹینشن میں آ گیا، اچانک سے میں نے فوراً دوبارہ ہاتھ مارا یار یہاں پہ، اب میں نے کہا یہاں رکھی. کتنا 1-2 سیکنڈ لگے نا، 1-2 سیکنڈ لگے، لیکن 1-2 سیکنڈ کے اندر مجھے تھوڑی سی مشقت ہوئی، تھوڑی سی ٹینشن آئی، تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اچھا کام کرو گے اس پر بھی اجر ہے. اور شریعت کا اصول ہے کہ مشقت کے اوپر اجر ملتا ہے. اگر آپ درس نظامیہ، صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deenshigo.com کے اوپر وزٹ کریں، یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.